ہدایت سب کی۔ آمد کا جشن منانے میں مشغول ہے، بلکہ صرف اس زمین پر ہی نہیں بلکہ دنیا آسمان میں اور جنت میں بھی فرشتے اور حور و ملائکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جشن آمد کے دن کو مناتے ہیں اور اس پر مسرتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت ساری عیدیں ہیں جس میں دو تو مخصوص عیدیں ہیں، اور میں نے بہت ساری اس لیے کہا کہ حدیث پاک میں کہ ہر جمعہ عید، تو مہینے میں 4 عیدیں تو روزانہ ہمیشہ ملتی ہے، لیکن دو بڑی جو مخصوص عیدیں ہیں، جو ایک ہے اس میں عید اضحیٰ بقرہ عید اور عید الفطر جسے رمضان عید کہتے ہیں۔ یہ عید تو سب مناتے ہیں، وہ بھی مناتے ہیں کہ جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہوتی، اسلام کے دعوے دار ہیں وہ بھی عید مناتے ہیں، مگر قسم خدا کی جشن میلاد النبی، یہ میلاد النبی کی عید وہ واحد عید ہے جو صرف عاشقان رسول مناتے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک کے عاشقوں کو یہ عید عطا کی ہے، اور یہ اسی عید ہے کہ جس کے بارے میں کسی اہل دل نے کسی عاشق رسول نے کہا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے اس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہی اس عید سے نفرت کرتے ہیں جن کا تعلق ابلیس سے ہے اور جن کا تعلق نبی سے ہے، وہ اسے عیدوں کی عید کہتے ہیں اور مانتے اور سمجھتے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے تمام عاشقان رسول کو کہ ہر سال یہ جشن میلاد النبی کے موقع پر اپنے حبیب کا ذکر بلند کرنے کے لیے مجلس کا انعقاد کرتے ہیں، علماء کو دعوت دیتے ہیں، اور اس سال میں ہم نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج کے جلسے کا اہتمام کیا، اور غالباً یہ دوسری حاضری ہے اس جگہ پر۔ گزشتہ سال بھی جشن میلاد النبی پر میں نے خطاب کیا تھا۔ میں شکر گزار بھی ہوں کماٹی پورا بڑھائی کے تمام عاشقان رسول کا، اور یہ ایک ایسی تنظیم ہے جس میں بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، اہل خیر حضرات تو آئی بھی، لیکن ڈاکٹرز بھی اس تنظیم سے وابستہ ہے۔ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی سب سے زیادہ میں شکر گزار اور احسان مند اپنے علماء اہل سنت کا ہوں، جس میں بالخصوص نازش سپن، فقر مسند افتاء حضرت علامہ مولانا محمد منظور احمد صاحب مصباحی اللہ دامت برکاتہ القدسیہ کی ذات ہے۔ یہ بڑے مخلص ہیں اور فقیر سے بڑی محبت ہے، میں بھی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ جب بھی ان کے علاقے کا پروگرام ہوتا ہے اپنی محبتوں سے اور دعاؤں سے نوازنے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کے لیے دعا ہوں کہ خالق کائنات ان کے عمر میں، علم میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرمائے اور ان کا فیض ہم پر قابل جاری رکھے۔ اس وقت اور بھی علماء اہل سنت ہیں جس میں اتفاق سے خطیب ہندوستان حضرت مولانا عبدالسلام صاحب قبلہ رضوی، جو جمدہ شاہی سے ان کا تعلق ہے، وہ اس وقت مسند رسول پر رونق افروز ہیں، اور بھی مفتیان اکرام علماء اعظام، اور محفل کی یقیناً رونق اور دو بالا ہو جائیں گے اس وقت کی جب شہید راہ مدینہ، ان کے شہزادے، ان کے نور نظر لخت جگر، اور ہم سب سنیوں کے معین ملت حضرت علامہ مولانا معین الدین اشرف صاحب اشرف الجیلانی قبلہ دامت برکاتہ القدسیہ سجادہ نشین خانقاہ کچوچا شریف، جب ان کی آمد ہوگی انشاءاللہ، آل رسول کی آمد اور انہی کے خاندان کا ذکر یقیناً مجلس کی لطف کو دوبالا کرے گا۔ ہم سب ان کی آمد کے منتظر ہیں اور ان کے چہرے زیبا کی زیارت سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ فیضیاب ہے۔
آئیے وقت زیادہ نہیں ہے اور باتیں بہت زیادہ کرنی ہے، اس لیے تقریر کو زیادہ بہت لمبا کرنے کا وقت نہیں رہا۔ مختصر میں اپنے عنوان پہ بالکل آ رہا ہوں، اور عنوان جو مجھے آج دیا گیا ہے، بلکہ یہ عنوان کافی دن سے مجھ سے کہا جا رہا تھا کہ اس پر کچھ کہا جائے، کچھ بولا جائے، حالانکہ میں بار بار کہہ رہا تھا کمیٹی سے کہ یہ عنوان تھوڑا خشک ہے، اور عموماً سنی خشک عنوان سننے کے عادی بہت کم ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا تری چاہیے، لیکن چونکہ وقت کی ضرورت تھی اور کچھ لوگ اس تعلق سے لوگوں کے ذہن میں غلط عقائد پیش کر رہے تھے، تو یہاں کے کماڈی پڑا کے نوجوانوں نے اور یہاں کے ڈاکٹر صدراج جو اس تنظیم کے اراکین ہیں، رکن ہیں، ان کی بار بار خواہش ہوئی کہ اس عنوان پر آپ ضرور بولیں۔ تو گزشتہ تقریباً 8 مہینے سے کسی عنوان پر مجھ سے کہنے کے لیے کہا جا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا میلاد النبی کا موقع ہے اور آپ یہ عنوان چاہتے ہیں کہ نہیں کسی سے منسلک ہے یہ بات، تو اس پر ضرور بولا جائے۔ عنوان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ایمان۔ میں کہتا ہوں یہ عنوان بھی بڑا عجیب لگتا ہے، ارے اگر نبی کے ماں باپ مومن نہیں ہوں گے تو پھر وہ زمین پر مومن کون ہوگا؟ لیکن کیا کریں کہ کچھ لوگ اپنے کفر کو چھپانے کے لیے نبی کے ماں باپ کو کافر کہنے لگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی آپ دیکھیں گے کہ کسی نے دھڑنے کے ساتھ نبی کے والدین کو کافر کہہ دیتے ہیں، مشرک کہہ دیتے ہیں، مگر عید جماعت کے لوگوں کو جب گستاخی کرنے کی بنا پر، رسول کے گستاخ ہونے کی بنا پر کافر کہہ دو، تو یہ ہمیں سبق سکھاتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جناب کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، آپ ہمیں کیوں کافر کہتے ہیں؟ مگر یہ بڑی بے باکی سے نبی کے والدین کو، نبی کے ماں اور باپ کو جو طیب و طاہر ہے ظاہرہ اور باطنہ، ان کو کافر کہنے سے رتی برابر کی، ذرہ برابر کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمت کے ہمیں ہے کہ صاحب آپ مقلد ہو، تقلید کرتے ہو امام اعظم ابو حنیفہ کی، فلاں امام کی، فلاں بزرگ کی، فلاں عالم کی، حتیٰ کہ پیروں کی بھی تم تقلید کرتے ہو، مگر یہ خود بڑے پکے مقلد ہوتے ہیں، دعویٰ و غیر مقلدیت کا کرتے ہیں، بات تحقیق کی کرتے ہیں، بات حدیث و قرآن کی بات کرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، لیکن حقیقت سے دیکھا جائے اور حقیقت کی آئینت سے ان پہ جب نظر ڈالی جائے تو یقین بالکل میں یقین کی ایک بالکل بلند اور بابا کے دوہل کہتا ہوں کہ ان کا حدیث و قرآن سے بالکل کا بھی تعلق نہیں۔ دعوے کے اندر یہ اپنے دعویٰ تو کرتے ہیں قرآن و حدیث کا، لیکن تقلید اپنے مولویوں کی کرتے ہیں، جو ان کا مولوی کہہ دے پوری ذریت پھر اسی کو دہراتی ہے۔ چنانچہ بالکل شارٹ کٹ میں کہوں کہ نبی کے والدین کے تعلق سے جو بدگمانیاں پیدا کی، اس میں ابن تیمیہ، جن کا نام عبد الحلیم ابن تیمیہ الحرانی، جو 661 ہجری میں پیدا ہوئے تھے ملک شام کے اندر، انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے اقتصاء الصراط مستقیم۔ اس کتاب میں جناب نے بڑا زور لگایا کہ رسول کے ماں اور باپ دونوں کافر تھے اور ان کی موت جو ہے کفر پر ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج پورے غیر مقلدین انہی کی بولی بولتے اور کہتے کہ صاحب ابن تیمیہ صاحب نے چونکہ کہہ دیا کہ رسول اللہ کے والدین کافر تھے، لہٰذا ہم نبی کے ماں اور باپ کو کافر اور مشرک سمجھتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بڑے بھائیوں نے اپنے والد کی پیروی کرتے ہوئے نبی کے والدین کو کافر مان لیا تو پھر چھوٹے بھائی بھی پیچھے رہنے والے نہیں۔ تو چھوٹے بھائی سے آپ میری مراد سمجھ رہے ہوں گے، نہیں سمجھ رہے تو میں نام لے لیتا ہوں، علماء دیوبند، جو غیر مقلدین کے چھوٹے بھائی کہلاتے ہیں۔ تو ان کے بھی بعض مولویوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جو تھے نعوذ باللہ من ذالک، وہ مومن نہیں تھے، ان کی موت، ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ چنانچہ ابن تیمیہ کی کتاب کا نام تو میں نے آپ کو بتا دیا، اقتصاء الصراط مستقیم، جس میں ابن تیمیہ نے بڑا زور لگایا اور بڑی کھینچ تان کے کچھ آیتوں اور کچھ حدیثوں سے غلط استدلال کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ معاذ اللہ نبی پاک کے والد حضرت عبداللہ بھی کفر پہ تھے، نبی کی والدہ حضرت آمنہ بھی کفر پہ تھی، اور رسول اللہ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال کفر پہ ہوا۔ بعد میں دیوبندیوں کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جن کو یہ شیخ عالم، غوث عالم تک کہہ دیا گیا، جو بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس کاندھلوی صاحب کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا الیاس کاندھلوی جو تبلیغی جماعت کے بانی کہے جاتے ہیں، انہی سے مرید ہوئے
خلیل احمد امبیٹوی صاحب جنہوں نے البراہین القاطعہ کتاب لکھی اور اس کتاب میں بہت سارے کفریات لکھے، جس میں جو کفر ہے جس پر حکم لگایا گیا تھا علماء حرمین طیبین کی طرف سے، اس میں ایک جملہ یہ تھا کہ نبی سے زیادہ علم شیطان کو ہے، اور شیطان کا علم کی وسعت اس کا علم کا زیادہ ہونا نص قطعی سے ثابت ہے، جبکہ رسول اللہ کے علم کے لیے نص قطعی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور معاذ اللہ اسی کتاب میں براہین القاطعہ میں جشن عید میلاد النبی کا رد کرتے ہوئے مولوی خلیل احمد امبیٹوی صاحب نے کہا کہ میلاد النبی منانا کنہیا کے جنم دن منانے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ بہرحال بہت ساری خرافاتی تھی، تو خلیل احمد صاحب بھی ان کے شاگرد ہیں۔ آئیے میں فتاوی رشیدیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب کی ایک لوتی مارکۃ الآراء کتاب مانی جاتی ہے، اور اس کا حجم بہت چھوٹا سا ہے، بس اتنا سا ہاتھ میں آ جائے۔ ایک طرف آپ فتاوی رضویہ شریف کی 30 جلدیں رکھیں اور ایک طرف فتاوی رشیدیہ کو رکھیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ سمندر کے سامنے ایک قطرہ رکھ دیا گیا ہو۔ یہ فتاوی رشیدیہ ان کی بس کل سرمایہ ہے دیوبند کے فتاووں کا، اور ان کے غوث عالم کی یہ کل پونجی ہے۔ مکتبہ تھانوی دیوبند سے چھپی، صفحہ نمبر 104 ہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب سے ایک سوال ہوا، پوچھا گیا کہ ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں؟ رشید احمد صاحب سے پوچھا گیا ہے سیدھے سیدھے جملوں میں کہ رسول اللہ کے والدین آپ کے باپ اور ماں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں، مسلمان تھے یا نہیں؟ جواب دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے۔ حضرت امام صاحب کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ گنگوہی صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ایمان پر اختلاف ہے، اور اپنی تحقیق کا مدار امام صاحب یعنی اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ ہے، اور اس کی کیا کیفیت پوزیشن ہے اس کا ذکر میں سب سے آخر میں کروں گا۔ بہرحال انہوں نے امام اعظم کو سامنے لایا اور کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ ان کے والدین کا انتقال کفر پر ہوا۔ گویا انہوں نے کہا تو نہیں، لیکن اشارے میں بتا دیا کہ گویا امام اعظم کے قول کے مطابق میں بھی رسول اللہ کے والدین کو کافر مانتا ہوں۔ یہاں کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی انہوں نے رسول اللہ کے والدین کے لیے کوئی حسن اعتقاد کا اظہار نہیں کیا، کوئی ایسی گنجائش پیدا نہیں کی کہ جس سے رسول اللہ کے والدین کا وہ ایمان ثابت کرنے کی کوشش کرتے، مگر اسی کتاب میں آپ دیکھیں گے تو چونک جائیں گے۔ صفحہ 104 پہ لکھا کہ رسول اللہ کے والدین کفر پہ مرے، مگر یزید سے اتنی محبت ہے ان لوگوں کو کہ اسی کتاب کے کچھ صفحات کے بعد لکھا کہ یزید مومن تھا، اور یزید کو کافر کہنا جائز نہیں ہے کہ عقیدہ قلب پر موقوف ہے، یعنی یزید کے دل میں تھا کہ وہ کافر ہے یا نہیں، ہم اس کا دل پھاڑ کے تھوڑی دیکھ سکتے ہیں بھائی۔ تو وہ تو یزید جانتا تھا کہ اس کا عقیدہ کفر کا تھا کہ اسلام کا تھا، تو کہتا ہے کہ اسے کافر نہیں کہنا چاہیے، اپنی زبان کو روکنا چاہیے، یزید مومن تھا۔ تو یزید کے بارے میں تو دیکھا کہ صاحب دیکھیے وہ اس کا عقیدہ قلب پر ہے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے والدین کو کافر کہنے میں گویا کیا معاذ اللہ انہوں نے رسول اللہ کے والدین کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اتنی ٹھٹائی کے ساتھ اور اتنی بے باکی کے ساتھ کہہ دیا کہ صاحب ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا۔ بلکہ یہی نہیں، غیر مقلدین میں تو گویا اجماع ہے۔ دیوبندیوں میں تو دو طبقے ملتے ہیں، ایک طبقہ اختلاف بول کے خاموشی اختیار کرتا ہے، ایک طبقہ بالکل دھڑلے سے بول دیتا ہے کہ رسول اللہ کے والدین کافر تھے۔ مگر غیر مقلدین اہل حدیث جماعت میں تو اکثریت، بلکہ پوری اغلب اکثریت یہ ہے کہ جو رسول اللہ کے والدین کو کافر مانتی ہے۔ چنانچہ اس کا اظہار اہل حدیث جماعت کے ایک مولوی ہے پاکستان کے، ابھی حال ہی میں یہ بالکل سامنے آئے ہیں، گویا ان کے لیے میں ایک لفظ کہہ دوں کہ گویا انڈے میں سے ابھی چوزا برآمد ہوا ہے۔ یہ زبیر علی زئی جو اہل حدیث جماعت کے بہت بڑے مولوی کہلاتے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، اور یہ آج کل تقریریں ان کی آ رہی ہیں نیٹ پہ، تقریر اس انداز میں کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تحقیق پیش کر رہے ہیں یہ حرف آخر ہے، بس اس کے بعد اب تحقیق کی گنجائش ہی ختم، وقت کے محقق کے دورہ ہے۔ یہ ان کا نام ہے محمد علی زئی یا محمد علی سلفی کہہ سکتے ہیں آپ ان کو۔ آئیے وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ اہل حدیث جماعت کی اکثریت جو ہے اور علماء عرب یعنی وہابی علماء جو ہے اس وقت کے عرب کے، وہ رسول اللہ کے والدین کو کافر مانتے ہیں۔ انہی کے جملے میں سن لیجئے، میں ان کی ویڈیو دکھا رہا ہوں۔ علماء عرب کی اکثریت اور پاکستان میں بھی جو اہل حدیث مطلب فکر ہے اہل سنت میں سے،
ان کی اکثریت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائم نہیں ہے۔ یہ بالکل واضح لفظوں میں انہوں نے اقرار کیا کہ علماء عرب کی اکثریت اور پاکستان میں بھی جو علماء اہل حدیث ہے جن کو ہم غیر مقلدین کہتے ہیں، جو کسی کی تقلید نہیں کرتے، ان کی بھی اکثریت رسول اللہ کے والدین کے بارے میں یہ مانتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، کفر پر انتقال ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ علماء غیر مقلدین اہل حدیث کی اکثریت، بلکہ ان کا ایک طرح کا اجماع ہے، کیونکہ ابن تیمیہ نے کہا، تو ابن تیمیہ کے بعد مولوی علامہ شوکانی انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ کے والدین کفر پہ مرے، عبد الوہاب نجدی نے لکھا کہ رسول اللہ کے والدین، حتیٰ کہ عبداللہ ابن باز جو ان کے ایک نابینا مفتی اعظم تھے ابھی مرے، انہوں نے بھی اپنے فتاوی میں لکھا کہ رسول اللہ کے والدین کفر پہ مرے۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک سب لکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ 1919 میں، ابھی چل رہا ہے 2014، یعنی بس یہ ہمارے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، 1919 میں رسول اللہ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے ساتھ اتنی سنگدلی کا، ان کی قبر مبارک کے ساتھ اتنی سنگدلی کا مظاہرہ پیش کیا گیا کہ نعوذ باللہ، پہلے کوشش یہ کی گئی تھی کہ ان کی قبر کے نشان کو مٹایا جائے۔ میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا آپ لوگوں تک؟ ان کی قبر کے نشان کو مٹا دیا جائے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں کچھ پولیس کے پہرے دار بٹھا دیے گئے، اور جو زائرین جاتے تھے ان کو روکا جاتا تھا، کہا جاتا تھا یہاں جاؤ مت۔ پولیس والے تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، پکڑتے تھے، جیلوں میں لے جا کے تک بند کر دیا گیا۔ پوچھنے والے ظاہر پوچھتے تھے کیوں بھائی آپ کیوں روکتے ہو رسول اللہ کی والدہ کی قبر کی زیارت سے؟ کہتے تھے یہ کفر کی حالت میں مری، ایک کافرہ، اس کی زیارت کرنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے قبر کے نشان کو مٹانے کی کوشش کی، تو بعد میں یہ ہوا کہ کچھ سنی عاشقان رسول نے نبی کی والدہ محترمہ کی قبر کی حفاظت کی غرض سے کچھ پتھر وہاں پہ بڑے بڑے لا کے رکھ دیے۔ آئیے اس وقت کیا کیفیت تھی، اور یہ رسول اللہ کی والدہ کی قبر کہاں ہے؟ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مائکہ تھا وہ مدینہ منورہ میں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی والدہ کے شکم میں تھے، آپ کی ولادت ہونے کی تھی، تو اسی وقت حضرت عبداللہ آپ کے والد کا وصال ہو گیا۔ سرکار نے اپنے والد کو بظاہر نہیں دیکھا، اور نہ والد محترم نے اپنے شہزادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر نہیں دیکھا۔ حضور کی ولادت سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے شکم اطہر میں رونق افروز تھے۔ آپ جب تولد ہوئے، پیدائش ہوئی سرکار کی، جب تقریباً 5 سال، بعض علماء 6 سال کہتے ہیں، 5 سال کہتے ہیں، یا 5 یا 6 سال کی عمر تھی، تو حضرت آمنہ اپنے میکے گئی، اپنے جو ہے رشتہ داروں سے اور اپنی سہیلیوں سے ملاقات کی غرض سے۔ رسول اللہ ساتھ میں تھے، ایک لونڈی حضرت ام ایمن بھی ساتھ میں تھی۔ جب واپس لوٹ رہے تھے مکہ کی طرف، راستے میں طبیعت خراب ہوئی حضرت آمنہ کی، بڑا شدید بخار ہوا اور آپ کا وصال ہو گیا۔ ایک اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ لمحہ کتنا دردناک، کتنا تکلیف دہ تھا کہ حالت سفر میں، جبکہ آپ کی عمر بڑی کم سنی کی عمر ہے، 5 سال کی عمر ہے، اور ساتھ میں کوئی رفیق نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی بڑا مرد انسان نہیں ہے، بلکہ صرف ایک لونڈی ہے، ایک عورت ذات ہے ام ایمن، اور اس حالت میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ علماء نے لکھا کہ رسول اللہ کی کیفیت یہ تھی کہ حضرت ام ایمن نے قبر کھودی، کچھ گاؤں کے پاس کے مزدوروں کو بلایا، قبر کھودی گئی، قبر میں حضرت آمنہ کو لٹا دیا گیا۔ جب قبر کی مٹی ڈالی گئی تو اللہ کے نبی اپنی والدہ کی قبر پر لیٹ کر بلک بلک کے رو رہے تھے، اور کہتے تھے کہ امی جان آپ کس کے سہارے مجھے چھوڑ کے گئی؟ تو ام ایمن دلاسا دیتی تھی، اور اس کے بعد کہتی تھی کہ بیٹا غم نہ کرو، تمہاری ماں کے بعد میں تمہاری ماں ہوں۔ اور ام ایمن پھر وہاں سے لے کے گئی، اور حضور کی انہوں نے بڑی اچھے طریقے سے پرورش کی۔ عبد المطلب کی پرورش میں سرکار آئے۔ 5 سال کی جب عمر تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا وصال ہوا، اور جس مقام پر ہوا مکے اور مدینے کے درمیان کی جگہ ہے جس کا نام مقام ابوا ہے۔ وہاں قبر مبارک تھی، 1400 سال سے تھی۔ 1400 سال تک زائرین جاتے تھے کہ یہ ہمارے نبی کی ماں کی قبر مبارک ہے، مگر ان نجدی خبیثوں کا بغض اناد دیکھے رسول اور ان کے گھر والوں سے، کہ جب سنیوں نے قبر کی حفاظت کے لیے پتھر ڈالے تو وہ کیفیت کیا تھی، پہلے اس منظر کو دیکھے پھر میں آگے اس پہ گفتگو بتاؤں۔ یہ ہے وہ کیفیت جو اس وقت کی 1919 سے پہلے کے فوٹوگراف جو ہمیں حاصل ہوئے۔ یہ چند خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں جو قبر کے گرد بیٹھ کے فاتحہ خوانی اور درود خوانی کر رہے ہیں،
اور قبروں پہ کچھ پتھر ڈال دیے گئے ہیں اور اس پہ ہرا رنگ کیا گیا ہے، اور والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کچھ لکھا ہوا ہلکا ہلکا نظر آ رہا ہے ایک بڑے پتھر پہ۔ 1919 میں نجدیوں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ نبی کی ماں کی قبر کا اتنا بھی نشان باقی رہے، اتنی نشانی کو بھی انہوں نے گوارا نہیں کیا، اور 1919 میں قبر کو کیا کیا، بلڈوزر سے اور پاوڑوں سے کھود کے اکھاڑ پھینکا، اور نعوذ باللہ وہاں سارے کچروں کے ڈھیر لا کے کچرا ٹب بنا دیا گیا ہے۔ یہ 1919 کا وہ فوٹوگراف ہے کہ جب کچرے ڈال دیے گئے، اور یہ دو سنی حضرات پاکستان کے، اب یہ کون ہے میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ کوشش کر رہے ہیں بیچارے کہ کسی طرح قبر مبارک کے پتھر جو پھینک دیے گئے ہیں دوبارہ قبر کے گرد لائیں، اور قبر پر جو آئل پھینک دیا گیا تھا گاڑیوں کا، کچھ کچرے ڈال دیے گئے تھے، اس کو صاف کر کے رسول اللہ کی والدہ کی قبر کی حفاظت کا جو ہے فریضہ انجام دیا جائے۔ مگر ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ پاکستان ایمبیسی کے 2 شخص پولیس نے ان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ان کو لے جا کے جیل میں بند کر دیا۔ انہیں عربی آتی تھی، انہوں نے عربی میں گفتگو کی، کہا ہم پاکستان ایمبیسی کے ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں، پاکستان ایمبیسی میں ہماری بات کروائی جائے۔ تو انہوں نے، پولیس والوں نے پہلے یقین نہیں کیا، 2 دن ان کو لاک اپ میں رکھا، اور 2 دن لاک اپ میں رکھنے کے بعد جب انہوں نے بہت زور دیا، قاضی کے سامنے جب پیش ہوا تو قاضی نے کہا ٹھیک ہے، جو نمبر بولتے ہیں ملاؤ، بات کرواؤ۔ پاکستان سے جب بات ہوئی تو معلوم ہوا واقعی ایمبیسی کے لوگ ہیں، تو قاضی کہتا ہے کہ یہاں سے ان کو فوراً نکال دو، اور ان سے کہتا ہے کہ جا کر آپ چپ چاپ پاکستان جاؤ، اگر تم ایمبیسی کے آدمی نہیں ہوتے تو تمہیں ایسی سزا دیتا کہ پوری زندگی جیل میں سڑنے میں گزر جاتی۔ بہرحال یہ واپس آئے اور انہوں نے پوری داستان تحریر کی، اور تحریر کر کے اس وقت کے جتنے دنیا بھر کے جو اہل سنت کے مدارس تھے، بڑے بڑی یونیورسٹیاں تھی، وہاں یہ روداد بھیجی کہ رسول کی والدہ کی قبر کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے۔ اور قاضی شرع سے جب ہماری بحث ہوئی تو وہاں کا وہ خبیث قاضی کہتا ہے کہ وہ ایک کافر کی قبر تھی، جو کچھ ہم نے کیا صحیح کیا ہے، وہ ایک کافرہ تھی معاذ اللہ۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام علماء سے ہماری گزارش ہے کہ رسول اللہ کے والدہ کے تعلق سے، ان کے ایمان کے تعلق سے اپنی اپنی تحریریں، اپنی اپنی تحقیقات بھیجے۔ دارالعلوم امجدیہ ناگپور کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جو 33 ایکڑ زمین پہ پھیلی ہوئی ہے، کوئی ناگپور آیا تو اس نے دیکھا ہوگا، وردہ روڈ پر 33 ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہے۔ الحمدللہ میں 6 سال اس مدارسے کا ممبر تھا، مفتی غلام محمد خان صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کے زمانے میں۔ اب اس وقت حضور مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ، یہ اس کے محتمیم ہے اس ادارے کے، وہاں پر بھی وہ ان کا فیکس آیا، اور وہ فیکس مفتی صاحب کے ذریعے مجھے بھی ملا، اس کی ایک کاپی حضرت نے مجھے دی کہ اپنے ریکارڈ میں آپ رکھو، کام آئیں گا۔ آج وہ چیز میرے پاس الحمدللہ موجود ہے، اس میں ساری وہ ایمبیسی کے جو لوگوں نے روداد بیان کی تھی وہ سب لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال علماء نے اپنے اپنے طور پر تحقیقات بھیجی، تمام بڑے بڑے ملک کی یونیورسٹیوں سے تحقیقات گئی، مگر یہ نجدی قوم اتنی بڑی خبیث قوم ہے کہ یہ اپنے فتووں کے مقابلے میں اور اپنی عقل کے مقابلے میں کسی بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی وہاں پابندی لگا دی گئی ہے، آج بھی جانا وہاں بڑا مشکل نظر آتا ہے، بلکہ آج بھی اگر کوئی قبر حضرت آمنہ پر چلی جائے تو اس کو پولیس والے پکڑتے ہیں اور پکڑ کے نعوذ باللہ من ذالک پریشان کرتے ہیں۔ یہ میں نے کچھ رودادیں بتا دی جو اب تک کے حالات ہیں۔ اب یہاں سے مجھے گفتگو اس بات پہ کرنی ہے کہ کیا قرآن و حدیث کی روشنی سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ رسول اللہ کے والدین کافر تھے کہ مومن تھے؟ تو ہم جتنا حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور جو ہم حدیثوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو یوں ویسے اجاگر ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے والدین نہ صرف مومن تھے بلکہ مومن کامل تھے۔ اور یہ بعید ہے کہ رسول کے ماں باپ ہو اور وہ کافر ہو، جو پوری دنیا کو ایمان دینے آیا ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے والدین ایمان سے محروم رہ جائیں؟ آئیے میں یہاں پر آپ کو 3 عشق کی دلیلیں دوں گا، اور اس کے بعد پھر کچھ حدیث و قرآن سے میں دلائل رکھوں گا۔ اور یہ میں عرض کر دوں کہ یہ اہل عشق کے لیے وہابیوں کو چاہیے کہ اس پہ توجہ بھی نہ دیں، کیونکہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ طیبہ نہ صحیح مکہ ہی بڑا زاہد، طیبہ نہ صحیح مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں بات کیوں بڑھائی؟ ہمارا حال وہ ہے کہ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دیں گی وہ آگ لگائی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔
تو یہ تین ہم عشق کے سنیوں کے لیے ہیں. وہابیوں کو کہوں گا اس کا جواب بھی مت دینا, جواب اس میں دینا ہمت ہو تو جو آگے میری گفتگو آئیں گی. کیا بات. ابھی اس کے جواب کی ہم کو حاجت نہیں ہے, کیونکہ ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ دلیل ہمارے اہل سنت کے علماء نے بیان کی ہے. پہلی دلیل دے رہا ہوں کہ روایتوں میں اور حدیثوں میں آیا کہ حضرت انس ابن مالک ایک بڑے جلیل و قدر صحابی ہے, رسول اللہ کی صحبت میں 10 سال رہے. سرکار کے وصال ظاہری کے بعد ایک مرتبہ اپنے دوستوں کی دعوت کی حضرت انس نے. تمام دوست احباب آ گئے. کنیز سے کہا کہ دسترخوان بچھاؤ, کھانا چن دیا جائے. کنیز نے دسترخوان لایا تو دسترخوان بڑا گندا اور میلا تھا, کیونکہ اس دسترخوان پہ مسلسل کھانا کھایا جا رہا تھا. کنیز نے دھویا نہیں تھا. حضرت انس نے کنیز کو گھور کے دیکھا اور اشارہ کیا کہ اندر جا. سردی کے دن تھے, پاس ہی میں ایک علاوہ جل رہا تھا جس میں آگ روشن تھی. حضرت انس نے اس دسترخوان کو لیا, گھڑی کیا اور اس آگ کے اندر ڈال دیا. تو حضرت انس کے دوست کہتے ہیں انس یہ کیا کیا؟ اگر کنیز نے دسترخوان نہیں دھویا تو اتنا غصہ کہ غصے میں دسترخوان آگ میں ڈال دیا. آپ مسکرائے, کہا کہ تم غلط سمجھے, میں نے کنیز پہ ناراضگی کی وجہ سے نہیں ڈالا ہے بلکہ دسترخوان کو صاف کرنے کے لیے ڈالا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگ میں دسترخوان کیسے صاف ہوگا؟ کہا دیکھو. اس کے بعد حضرت انس نے ہاتھ ڈالا اس آتش کدے میں, اور جب دسترخوان نکالا تو میل جل چکا تھا. دسترخوان کا ایک تاگے کا ڈورا, ایک تاگے کا تنکا بھی جل کے کھا رہا. سبحان اللہ سبحان. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, جشن آمد انبیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو دوستوں نے کہا انس بڑے تعجب کی بات ہے, آگ کا کام جلانا ہے, یہ کپڑے کا دسترخوان یہ جلا کیوں نہیں؟ میل جلا ہے, وہ میل جو تمہاری طرف سے استعمال میں ہوا ہے, جو جم گیا ہے, مگر یہ کپڑا نہیں جلا تھا. آپ نے کہا یہ کیسے جل سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے دعوت کی تھی, سرکار نے اسی دسترخوان پہ کھانا تناول کیا, اور جب آپ کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنا دست مبارک اسی دسترخوان سے پوچھ لیا تھا. تو یہ میرا عشق کہتا تھا جس چیز کو نبی چھو دے اس کو دنیا کی کیا جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. تھوڑا ایکو کم کر دے, یہ بہت ایکو لگ رہا ہے اس میں, تھوڑا سا معمولی سا ایکو کم کر دے. اندازہ لگا یہ صحابی نے بتایا جس چیز کو نبی چھو دے اسے جہنم کی آگ نہیں کھا سکتی تو دنیا کی کیا کھائیں گی؟ جس شکم میں نبی ہو, جس شکم میں 9 ماہ جو نبی جلوہ گر رہا ہو, جس شکم اطہر میں نبی مقیم و قائم رہا ہو, وہ کافر ہو کے کیسے جہنم میں جا سکتا ہے؟ آئیے ایک دوسری روایت سنیں آپ. اس کو لکھا ہے حضرت علامہ معین الدین کاشفی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. کتاب کا نام ہے جامع المعجزات. نقل کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک ضعیفہ بڑھیا کا گھر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس راستے سے گزرتے, وہ ضعیفہ جو تھی وہ کافرہ تھی, وہ بڑھیا بہت سخت کافر تھی, راستے میں کانٹے بچھا دیتی, آپ پر غلاظتیں ڈال دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے, آپ صبر فرماتے اور وہاں سے گزر جاتے. ایک مرتبہ اسی بستی میں رسول اللہ کے ایک صحابی کا وصال ہو گیا, انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے. دھوپ بڑی تیز تھی. اتفاق سے اسی بڑھیا کے گھر کی دیوار کے پاس کچھ سایہ تھا. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ اس سائے میں تشریف لے آئے, آپ کو یہاں کچھ راحت ملیں گی. آپ کے صحابی جن کا انتقال ہوا تھا ان کو غسل وغیرہ دیا جا رہا تھا, تدفین میں دفن میں ابھی تاخیر تھی. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سائے میں آتے ہیں اور آپ کھڑے ہو گئے. کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تھکاوٹ محسوس کی تو سرکار نے اپنی پشت مبارک پیٹھ اس دیوار سے سہارے سے ٹکا دی, اور اپنی پیٹھ مبارک کو دیوار کے سہارے سے ٹکا کر آپ کھڑے ہو گئے. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا, بڑھیا باہر نکلی. صحابہ اکرام بالکل حیرت زدہ ہو گئے, خوف زدہ ہو گئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑھیا نکلی ہے, دیکھیں گی کہ رسول اس کی دیوار کے سائے سے ٹیک لگا کے کھڑے, گالیاں بکیں گی, لان تان کریں گی, کچھ نازیبہ حرکت کریں گی. اب صحابہ اسی کے منتظر دیکھیں یہ کرتی کیا ہے, مگر دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ کے قدم نازمین کی طرف جھکتی ہے. سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا, دست مبارک کو بوسہ دیتی, عرض کرتی یا رسول اللہ بے شک آپ محمد اللہ کے رسول ہے, کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے.
सरकार ने कलमा पढ़ाया, साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह किस चीज ने इसको इस्लाम की तरफ रागिब कर दिया? फरमाया मुझे जिब्रील ने खबर दी कि जिब्रील ने कहा या रसूलुल्लाह आपने इसके घर की दीवार से पुष्ट क्या लगाई? अल्लाह को हया आती है कि जिस घर के मकी की दीवार से आपकी पुष्ट लग जाए उस घर का मकी जहन्नम में जाए, अल्लाह को ये गवारा नहीं। अल्लाह ने उसके दिल को फेर दिया और आपकी तरफ रागिब कर दिया है। जहां नबी की पुष्ट लग जाए गवारा नहीं है रब तबारक व तआला कि उस घर का मकी जहन्नम में जाए। तो जिस शिकम में नबी हो, जो शिकम नबी का मस्कन रहा हो, जिस शिकम अतहर में नबी कयाम पजीर रहे हो, अल्लाह को कब गवारा होगा कि वो शिकम अतहर जहन्नम में जलाया जाए। और तीसरी दलील इसको इमाम अल्लामा इस्माइल हक्की ने तफसीर रूहुल बयान में नकल किया। अल्लामा इस्माइल हक्की सूरह यूनुस की तफसीर में कहते हैं कि यूनुस अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम के हुक्म से एक मछली ने निगल लिया। वाकयात आपको मालूम है। 40 दिन हजरत यूनुस मछली के शिकम में रहे। 40 दिन के बाद मछली ने आपको उगला, आप बाहर तशरीफ लाए मछली के शिकम से। रब ने मछली से खिताब किया, ए मछली तू मेरे एक नबी की तूने हिफाजत की, मेरे नबी को अपने शिकम में लिया, दरिया में घूमती रही, सैर करती रही, मेरे नबी को नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उसका तहफ्फुज किया। क्या इनाम चाहती है? बता तुझे इनाम क्या चाहिए? मछली भी बड़ी टंटनाटन सुननी थी, जानती थी कि इनाम क्या मांगना चाहिए। अर्ज करती है परवरदिगार अगर तू मेरी इस खिदमत से राजी हो गया तो रब्बे कदीर मैं ये चाहती हूं कि तेरा आखिरी पैगंबर जो पूरे कायनात का मालिक बनकर मबूस होने वाला है और उसके लिए जो तूने नहरे कौसर बनाई है जन्नत में, उस नहरे कौसर में मुझे डाल दे, ताकि उस नहरे कौसर में मैं जन्नतियों के साथ दिल लुभाऊं, खेलूं। अल्लामा इस्माइल इस रिवायत को लिख के कहते हैं अजीज जरा गौर तो कर, जिस मछली के शिकम में अल्लाह का नबी यूनुस 40 दिन रहा वो जन्नत में चले गई, तो जिस शिकम में 9 माह अल्लाह का आखिरी पैगंबर रहा हो वो शिकम कैसे जहन्नम में जाएगा? तो यहां से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि ये हो ही नहीं सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन, आपकी वालदा और आपके वालिद नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक काफिर हो और कुफ्र की हालत में उनका इंतकाल हुआ। बहरहाल ये 3 मैंने इश्क की बातें आपके सामने रखी सुन्नियों के लिए। अब आइए यहां से जरा तहकीकी हम बात करें। पारा नंबर 15 है और सूरह बनी इसराइल है, आयत भी 15 है। पारा 15 सूरह बनी इसराइल आयत 15 अल्लाह इरशाद फरमाता है वमा कुन्ना मुअज़्ज़बीना हत्ता नबअसा रसूला। कुरान में अल्लाह कहता है और हम उस वक्त तक अजाब नहीं करते या उस वक्त तक हम अजाब नहीं देने वाले जब तक रसूल ना भेज दे। अल्लाह फरमाता है कि हमारी शान नहीं है कि किसी कौम पर हम अजाब कर दे और रसूल ना भेजे। हम अजाब तब करते हैं कि जब हिदायत उन तक पहुंच जाती है, रसूल आ जाते हैं। तो इस आयत से पता चला कि जिन्हें रसूल का जमाना ना मिले मगर वो तौहीद पर कायम हो, शिरक ना करते हो, बुत को ना पूछते हो, तो ये पूरा जमाना जो एक नबी मबूस हुआ उस नबी की तालीमात को बदल दिया गया, उस नबी की तालीमात में तहरीफात हो गई, किताबें तब्दील कर दी गई। अब असल तालीम नहीं रही, असल नबी की तालीम मौजूद नहीं है। अब उसके बाद जब तक कोई नया नबी नहीं आ रहा है ये पूरा जो जमाना चलता है, ये जमाना क्या कहते हैं इसको कहते हैं जमाने फतरत। ये फतरत जो जमाना है इसमें जो तौहीद पर मर गया, यानी जिसने सिर्फ अल्लाह को एक माना वो जन्नती, नबी पर ईमान लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि नबी की तालीम बदली जा चुकी है, नबी को पहचानते नहीं। अब आइए इस आयत की रोशनी में देखें कि अल्लाह फरमा रहा है जब रसूल ना भेजे हम अजाब ही नहीं करते। तो जरा बताइए रसूलुल्लाह ने जब ऐलान नबुव्वत किया उस वक्त तो आपकी वालिदा थी ही नहीं। हजरत अब्दुल्ला का विसाल तो उस वक्त हो गया कि जब आपकी पैदाइश भी नहीं हुई। तो जनाब अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो ने न रसूलुल्लाह का ज़माने रिसालत देखा, न हुजूर को देखा, न हुजूर का ऐलान नबुव्वत देखा, न वालदा ने ऐलान नबुव्वत देखा, न ये वालदा ने ये देखा कि मेरे बेटे ने नबुव्वत का ऐलान किया, न दौरे रिसालत का आगाज हुआ। तो बात समझ में आ गई कि ये जो जमाना दोनों रसूल के वालदैन का था ये जमाने फतरत था, ये अहले फतरत थे, फतरत पर इनका इंतकाल और विसाल हुआ, लिहाजा ये काफिर नहीं है बल्कि जन्नती है, ये जन्नत में जाएंगे। और इसका इकरार खुद
غیر مقلدوں کے اس مولوی کو بھی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ایک طرف اقرار کرتے ہیں، دوسری طرف پھر انکار کرتے ہیں۔ آئیے محمد علی جو غیر مقلدوں کا مولوی ہے، زبیر علی زئی، ابھی زبیر علی زئی کون ہے بتا دوں آپ کو میں، یہ ابھی پچھلے محرم میں مرا ہے، اور اس کو تحقیق میں یہ جو اہل حدیث کا ایک بہت بڑا عالم گزرا البانی، اب یہ کہتے ہیں کہ البانی سے بھی بڑا محقق یہ تھا۔ اس کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے، اور اس کی تعریفوں میں جو کتابیں لکھی گئی وہ بھی موجود ہے، کہتے ہیں البانی سے بھی بڑے محقق یہ زبیر علی زئی صاحب تھے۔ اب اس کی بھی میں ویڈیو دکھاؤں گا، اس کی شکل دیکھ کے آپ دیکھ لینا کہ کیا اس کی تحقیق ہوں گی کم وقت کی، جس کی داڑھی برابر ڈھنگ کی نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھیے یہ محمد علی مولوی کیا کہتا ہے، یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ اہل فطرت جو ہوتے ہیں وہ دوزخی نہیں ہے۔ سن لیجئے اسی کی زبانی۔ تو چاہے جناب ابی طالب ہوں، چاہے جناب عبد المطلب ہوں، نام ہم احترام سے رہیں گے۔ عبد المطلب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ان تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 8 سال تھی، عبد المطلب دنیا سے چلے گئے۔ چاہے جناب ابی طالب ہوں، چاہے جناب عبد المطلب ہوں، نام ہم احترام سے رہیں گے۔ عبد المطلب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ان تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی نہیں پہنچی، آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی تو عبد المطلب دنیا سے چلے گئے، لہذا ان کا معاملہ تو وہی ہے جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 386 نمبر حدیث ہے کہ جس کسی یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب ظاہر ہے جس نے سنا ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو وہ اپلیکیشن نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ حضور کے دادا کے بارے میں خود اقرار کر رہا ہے کہ قرآن میں آیا ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی آیا ہے کہ بھائی جس نے میرا زمانہ نہیں پایا، میرا اعلان ہی نہیں پہنچا، وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو حضور کے دادا عبد المطلب نے بھی رسول اللہ کا دور رسالت نہیں دیکھا، سرکار نے ان کے زمانے میں اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ یہی بات حضرت عبداللہ کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے، آئیے سن لیجئے اس کو بھی۔ اب رہا بھائیو صحیح مسلم کی وہ 2 حدیثوں کا مسئلہ جس کی وجہ سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے۔ قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ایک بات تو بالکل کلیئر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت ہیں۔ کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی تھے جناب عبداللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، تقریباً 18 سال کی عمر میں، ان کی عمر بڑی چھوٹی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب آمنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 6 سال تھی تو وہ دنیا سے چلی گئی، لہذا ان تک کوئی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں پہنچی۔ اور یہاں بھی قرار ہے کہ رسول اللہ کے والد کا بھی وصال ہو گیا 18 سال کی عمر میں، حضور کی عمر وہ 6 سال تھی کہہ رہا ہے، تو حضرت آمنہ کا وصال ہوا تو رسول اللہ کی دعوت ان تک پہنچی ہی نہیں۔ اتنی سی چھوٹی سی بات میں تعجب کرتا ہوں، ابن تیمیہ کے سمجھ میں نہیں آئی، عبد الوہاب نجدی کے سمجھ میں نہیں آئی، حد تو یہ کہ گنگوئی صاحب کے سمجھ میں نہیں آئی۔ ان کا زمانہ تو اعلیٰ حضرت کے زمانہ ہے، کم سے کم اعلیٰ حضرت سے استفادہ کر لیتے یہ، تو یہ نوبت نہ آتی۔ تو بہرحال یہ 2 باتیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کے والدین نے جب سرکار کا اعلان نبوت ہی نہیں سنا، آپ کی دعوت ہی آپ تک نہیں پہنچی، تو پھر انہیں کافر کہنا جائز نہیں۔ اب آئیے حدیث یہاں سے سنیں، یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، الفاظ حدیث یہ ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعثت من خیر قرونی بنی آدم قرنن فقرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے میں ہر قرن اور ہر طبقے میں سے تمام اولاد آدم کے بہتر سے بھیجا گیا۔ قرن کہتے ہیں زمانے کو، سرکار فرماتے کہ آدم سے لے کر مجھ تک میں ہر بہتر زمانے میں منتقل ہوتا رہا۔ آگے اس کی وضاحت کو سرکار فرمائیں گے، اور ارشاد فرمایا کہ میں ہر بہترین طبقے میں میرا نور رہا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ گویا میرا نور جس کے بھی پشت میں رہا، جس زمانے میں رہا وہ زمانہ بہتر رہا، جس طبقے کے جس کی پشت میں نور رہا وہ طبقے میں وہ شخص اپنا بہترین رہا۔ تو میں ہر قرن میں، ہر طبقے میں، آدم سے لے کر اب تک میں بہترین قرن اور بہترین طبقے میں رہا، حتیٰ یہاں تک کہ کنت من القرن الذی کنت منہ، یہاں تک فرماتے ہیں سرکار کہ یہاں تک کہ میں بہترین زمانے میں یا بہترین طبقے میں مبعوث کیا گیا۔ یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں ہر بہتر زمانے میں میرا نور مبارک منتقل ہوتا رہا، میں بہترین زمانے میں رہا، بہترین طبقے میں رہا۔
یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب المناقب باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 3557۔ اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ سرکار اس بات پر فخر فرما رہے ہیں کہ میں بہترین خاندان میں رہا، بہترین زمانے میں رہا۔ اگر نعوذ باللہ من ذالک رسول کے والدین کافر ہوتے تو پھر آپ کا یہ فخر کرنا کیا معنی؟ پھر آپ کا فخر کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یعنی سارے زمانے تو اچھے رہے، لیکن جس زمانے میں خاص جن سے آپ کو تولود ہونا ہے، جن کے خون سے آپ کا جسم اطہر تیار ہوا، جس کے شکم میں آپ جلوہ گر رہے، وہی اگر کافر ہو تو پھر پچھلے زمانے پہ فخر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نبی کا یہ فخر کرنا بتا رہا ہے کہ گویا نبی یہ بتا رہے ہیں کہ جب میں ہر زمانے کے ہر طبقے میں بہترین طبقے میں پیدا ہوا اور بہترین طبقے میں مبعوث کیا گیا، تو گویا میرے والدین بھی بہترین تھے، اور بہترین وہی ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو۔ آئیے ایک دوسری حدیث سنیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 5 ہے۔ حالانکہ ترمذی تو 2 جلدوں میں آتی ہے، لیکن ابھی غیر مقلدین نے جو چھاپی حدیث ہے اس کو کئی جلدوں میں کر دیا تخارج کے ساتھ، تو ترمذی ابھی 7 جلدوں میں آئی ہے۔ جو میرے پاس دارالسلام کا نسخہ ہے اس کے اعتبار سے میں حوالہ دے رہا ہوں، جلد 5 صفحہ 543، کتاب الدعوات، حدیث نمبر 3532۔ حدیث کے راوی حضرت مطلب ابن ابی ودا۔ الفاظ حدیث امام ترمذی نے یہ لکھے سند کے ساتھ، ان المطلب بن ابی ودا رضی اللہ عنہ قال، کہتے ہیں کہ روایت ہے مطلب بن ابی ودا سے، قال وہ کہتے ہیں جعل عباس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکانہ سمع شیئا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے چچا حضرت عباس آئے، اور اس کا پس منظر بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں راوی کہ حضور کے پاس حضرت عباس اس غرض سے آئے کہ بعض کافروں نے رسول اللہ کے بارے میں کچھ غلط جملے کہہ دیے تھے، کچھ نازیبہ بات کہہ دی تھی، تو ان کی شکایت کی غرض سے آئے، لیکن حضرت عباس ابھی کہہ بھی نہیں پائے تھے کہ وہ کہتے فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف لے گئے۔ ابھی حضرت عباس نے کہا نہیں ہے، لیکن نبی نے غیب سے جان لیا، تو سرکار ممبر پہ تشریف لے گئے۔ فقال، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے، جتنے اہل مجلس تھے سب کو مخاطب کر کے فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ جلال کی کیفیت میں ہے، کیونکہ حضور کی شان میں کسی نے بے ادبی کی ہے، کسی نے سخت جملے کہے ہیں، سرکار فرماتے من انا، میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ فقال، آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبد المطلب، فرمایا میں محمد ہوں عبد المطلب کا بیٹا۔ گویا یہ اپنے دادا کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ کے بتا رہے ہیں میں رسول تو ہوں اپنی جگہ، لیکن میرے خاندان پر حرف نہیں کی گئی ہے، میری شان میں بے ادبی کی ہے، تو آج میں بتاتا ہوں کہ میرا مقام کیا ہے۔ فرمایا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ ان اللہ خلق، اور اللہ رب العزت نے جب مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کی تخلیق فرمائی، فجعلانی فی خیرہم فرقتا، اور اللہ نے بہترین مخلوق میں مجھے مبعوث کیا، بہترین مخلوق میں مجھے بھیجا۔ اور بہترین مخلوق کون؟ انسان۔ ثم جعلہم فرقتین، اور پھر رب تبارک و تعالی نے مخلوق کے 2 حصے کیے، فرقتین۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پھر رب تبارک و تعالی نے ثم جعلہم فرقتین، اللہ نے پھر اس کے 2 حصے کیے، بہترین مخلوق کے 2 حصے کیے، ایک حصے کو عرب بنایا، ایک کو عجم بنایا۔ فجعلنی فی خیرہم فرقتا، اور مجھے بہترین حصے میں مجھے مبعوث فرمایا، یعنی عرب کے اندر، عجم کے مقابلے میں عرب کو فضیلت حاصل ہے، تو مجھے بہترین حصے عرب میں مبعوث کیا۔ ثم جعلہم قبائل، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس میں قبیلے بنائے، عرب کے اندر قبیلے پھیلا دیے، اور بہترین قبیلے کے اندر جب بہترین قبیلے پیدا فرما دیے، فجعلنی فی خیرہم قبیلتا، اور مجھے ان بہترین قبیلوں میں سے سب سے بہتر قبیلے میں مبعوث کیا۔ پھر آگے فرمایا ثم جعلہم بیوتا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان بہترین قبیلوں میں بہترین گھر بنائے، فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نصبا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان بہترین قبیلوں کے بہترین گھروں میں سب سے بہترین گھر کا مجھے میرے لیے انتخاب کیا۔ اب بہترین گھر میں بہترین نسب کا انتخاب کیا، تو میں ظاہراً بھی تم سے بہتر ہوں، باطناً بھی تم سے بہتر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ایک تصور کریں ذرا اس حدیث کو،
پہلے حوالے سن لے. اس حدیث کو امام ترمذی نے بیان کیا, میں پہلے حوالہ دے چکا, اور امام ترمذی کے علاوہ مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد 1 صفحہ 210 حدیث نمبر 1788, امام حیثمی نے مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 216 پر, امام بہقی نے دلائل النبوت جلد 1 صفحہ 169, امام حسام الدین ہندی نے کنز العمال جلد 11 صفحہ 415 حدیث نمبر 31950, اور امام ترمذی نے لکھا اس حدیث کے بارے میں حسن, اس کی سند حسن ہے, یہ حدیث صحیح ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو یوں تصور کرے بالفرض میرے ماں باپ مسلمان نہ ہو, خیر میرے ماں باپ الحمدللہ مومن ہے, ایک سمجھانے کے لیے آپ کو میں کہوں حضرات میرا خاندان بہت اونچا ہے, میں یوسف زئی پٹھان, میں جس ملک میں رہتا ہوں وہ ملک تمام دنیا کے ملکوں میں سب سے بہتر ہے, میں جس محلے میں رہتا ہوں وہ محلہ سب سے بہتر ہے, محلے میں جو سب سے حسین و جمیل خوبصورت گھر ہے وہ میرا گھر ہے, میں سب سے بہتر ہوں, سب سے بہتر ہوں. اب میں سب چیزوں پہ فخر کر رہا ہوں, اور اگر معاذ اللہ تمثیل ہے میرے والدین یا ماں باپ ہی مسلمان نہ ہو تو ہر کوئی کہے گا جناب کون سے فخر کی بات کر رہے ہیں, ذرا اپنے ماں باپ کو تو دیکھو پہلے. تو میرا سارا فخر کرنا ہو گیا مٹیا میٹ, کوئی ویلو رہی نہیں. تو نبی فرما رہے جب میں بہتر گھر میں پیدا کیا گیا, بہتر گھر میں, بہتر گھر کے بہتر خاندان میں, بہتر قبیلے میں, بہتر حصے میں, بہترین شہر میں, بہترین مخلوق میں, تو جب سب بہتر بہتر تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں باپ کافر ہو جائیں, سب بہتر اور ماں باپ بہتر نہ ہو؟ تو یہاں سے بات واضح ہو گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہرگز کافر نہیں تھے, نعوذ باللہ من ذالک. بلکہ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے, حضرت علی سے روایت ہے, ان علی رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مولا کائنات ارشاد فرماتے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لم یزل علی وجہ الدہر الارض سبعۃ مسلمین فصاعدا. سرکار نے فرمایا کہ روئے زمین پر ہر زمانے میں کم از کم 7 مومن ضرور رہے. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں کہ روئے زمین پر کوئی مسلمان نہ ہو. اب یہ 7 مومن کیوں رہے اور ان کے رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ آگے سرکار اس کی وجہ فرماتے فَلَوْلَا ذَلِكَ حَلَاقَتِ الْأَرْضَ عَلَيْهَا, اگر یہ مومن نہ ہوتے تو جتنے اہل زمین ہیں اور یہ زمین سب تباہ و برباد کر دی جاتی. ارے آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ 7 لوگ وہ ہیں جن کی برکتوں سے ہر زمانے میں زمین کا نظام قائم ہے. بلکہ قیامت کے دور میں کیا ہوگا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے اگر ایک شخص بھی اللہ کہنے والا مومن ہے تو قیامت نہیں آئیں گی. یہاں یہ کہتے کہ صاحب ولی کر سکتے ہیں کہ نہیں, نبی کو اختیار ہے نہیں. میں کہتا ہوں نبی کا اختیار بہت بڑی چیز ہے. اس ایک آخری قیامت کے شخص کو دیکھ لو, یہ پوری قیامت کو روکے ہوئے ہے. جب اس کے اختیار کا یہ عالم کی پوری قیامت کو روکے ہوئے ہیں تو نبی کو کتنا اختیار ہوگا. سرکار نے کہا ہر زمانے میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ روئے زمین پر کم از کم 7 مسلمان نہ ہو. تو اب اگر غیر مقلدین اہل حدیث اور دیوبندیوں کے نزدیک رسول کے ماں باپ ہی مومن نہیں, ان 7 میں ان کا شمار نہیں, تو ذرا ہمت کر کے وہ 7 مسلمان گن کے بتا دے کہ اس زمانے میں پھر کون 7 تھے. اگر نبی کے ماں باپ نہیں تھے اور دوسرے 7 تھے تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی کہ نبی جس شکم سے جلوہ گر ہو رہے ہیں, جس والد اور والدہ سے تولود ہو رہے ہیں, جن کے ذریعے دنیا میں مبعوث ہو رہے, وہ تو کافر ہو اور ان کے علاوہ 7 دوسرے مومن ہو اس وقت. تو یہ کتنی تعجب کی بات ہے. تو یہ حدیث نے واضح کیا کہ جب ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ 7 مومن رہے تو یقیناً ان 7 میں عبد المطلب بھی مومن تھے, حضور کی والدہ بھی مومن تھی, حضور کے والد بھی مومن تھے. اس حدیث کو امام عبد الرزاق نے المصنف میں لکھا اور فرمایا کہ اس کی سند صحیح ہے. عبد الرزاق کون ہے؟ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہے. اور اسی حدیث کو امام زرقانی نے شرح الماہب کے اندر, جو ماہب اللدنیہ کی شرح ہے امام قسطلانی کی کتاب کی, 12 جلدوں میں الحمدللہ یہ چھاپا ہے. ابھی انہوں نے میرے پاس انہی کا نسخہ, اسی کے صفحہ بتا رہا ہوں, عبد الستار حمدانی صاحب نے. تو شرح الماہب جلد 1 صفحہ 327 باب وفات امہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے فرمایا صحیح علی شرط الشیخین, کہا کہ اس حدیث کی سند شیخین یعنی امام مسلم اور امام بخاری کی شرط پر صحیح ہے. تو یہ حدیث بھی صحیح ہے. آئیے دوسری قرآن کی آیت. میں سمجھ رہا ہوں آج تھوڑا سا عنوان خشک لگ رہا ہے آپ کو, اور آپ نے میرے سے ایسی تقریر شاید نہیں سنی ہوں گی, لیکن اس کو سنیے, یہ ریکارڈ ہو جائیں گی انشاءاللہ, نیٹ پہ جائیں گی, کچھ کام کی چیز ہو جائیں گی. پارہ نمبر 10 ہے, سورہ توبہ ہے, اور آیت نمبر 28 ہے. اللہ سورہ توبہ کی
آیت 28 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھالذین آمنوا انما المشرکون نجاس، فرمایا اے ایمان والو بے شک مشرک تو نیرے ناپاک ہے۔ مشرک کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ مشرک کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ یہاں پاکی سے مراد یہ نہیں ہے ظاہری، ورنہ آپ سوچیں گے یار یہ مشرک صاحب تو بہت نہاتے ہیں، روز 4 بار ڈبکی لگاتے، یہ کفر کی ناپاکی، یہ باطنی ناپاکی، کفر کی ناپاکی سے بڑھ کر کوئی ناپاکی نہیں ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو جان لو کہ جو بھی مشرک ہے وہ نیرے ناپاک ہے، وہ کتنا ہی نہا لے دھو لے کچھ بھی کر لے وہ پاک نہیں ہو سکتے، اور یہ پاکی کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ کیا؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی وہ کلمہ ہے جو ان کو پاک کر سکتا ہے۔ اب آئیے اس حدیث کی روشنی میں دیکھیں امام ابن حجر المکی الحیتمی الشافعی، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں جن کی فتاوی حدیثیہ، کتاب نعمت القبرا، اس کے علاوہ کیا نام ہے الصواعق المحرکہ، بڑی بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ماشاءاللہ۔ ان کی کتابیں افضل القرآن، اس میں فرماتے ہیں ان اباء النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر الانبیاء وامہاتہ الی آدم وحواء لیس فیہم کافر لأن الکافر لا یقول فی حقہ انہ مختار ولا کریم ولا طاہر بل نجیس۔ حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا سلسلہ نسب میں جتنے انبیاء ہے، سرکار کے سلسلہ نسب میں انبیاء بھی ہے، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر ان سے پہلے یعقوب علیہ السلام، یہ سب سرکار کا آدم تک نسب ہے۔ تو حضور کے نسب میں جتنے انبیاء ہیں وہ تو سب نبی تھے، ان کا کیا کہنا؟ بھائی نبی تھے بات ہی ختم ہو گئی، اس سے بڑی کوئی فضیلت ہی نہیں۔ تو جتنے انبیاء تھے وہ تو انبیاء تھے ہی، لیکن ان کے علاوہ حضور کے جس قدر آبا و اجداد و امہات تھی، یعنی آپ کی جتنی مائیں ہیں، جتنی دادیاں ہیں، جتنی نانیاں ہیں، جتنے دادا ہے، پردادا، لکڑ دادا، جتنے جو نبی نہیں تھے مگر نسب میں آئے، آدم سے لے کر حوا تک، ان میں کوئی کافر نہیں تھا۔ رسول کے والدین جو چھوڑیے، پورا آدم تک کے نسب دیکھ جائیے، کوئی بھی کافر نہیں تھا، اس لیے کہ کافر کو پاک، پسندیدہ، کریم نہیں کہا جا سکتا۔ اور رسول اللہ نے جب بھی اپنے نسب کو بیان کیا تو فرمایا میں پاک کریم بطنوں سے پیدا ہوا، میں پاک پسندیدہ بطنوں سے پیدا ہوا، کریموں سے پیدا ہوا۔ تو حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں کہ جو کافر ہو، اور قرآن کہتا ہے یہ تو نیرے ناپاک ہے، تو جو ناپاک ہے وہ کریم کیسے ہو سکتا ہے، وہ پسندیدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ آدم تک رسول اللہ کے سارے خاندان میں سب مومن ہیں۔ اور خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یزل اللہ ینقلونی من الاسلاب القریمۃ والارحام الطاہرۃ حتی اخرجنی بین ابویہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمیشہ کرم والی پشتوں سے اور طہارت والے شکموں میں منتقل فرماتا رہا۔ میں ہر زمانے میں میرا نور، میرا وجود پاک منتقل ہوتے رہا، تو کرم والی پشتوں میں، طہارت والے شکموں میں، یہاں تک کہ مجھے میرے والدین سے پیدا کیا۔ تو سرکار نے اپنے والدین کا بھی ذکر کیا اور بتا دیا کہ میرے والدین طیب و طاہر ہے۔ اسی حدیث کی روشنی میں امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ انبیاء کے نطفے بھی پاک، اور یہاں تک کہ انبیاء کے والدین کے بھی نطفے پاک ہوتے ہیں، وہ بھی پاک ہوتے ہیں، کیونکہ سب یہاں سے وہاں تک پاک ہے۔ اس حدیث کو قاضی عیاض نے، امام قاضی عیاض نے الشفا جلد 1 صفحہ 132 پہ لکھا، امام زرقانی نے شرح المواہب کے اندر جلد 1 صفحہ 327 پر، اور اسی حدیث کو امام ابو نعیم نے دلائل النبوت میں لکھا، امام فخر الدین رازی نے، امام جلال الدین سیوطی نے، ابن حجر مکی نے، اور ان سب نے اس حدیث کو لکھا اور اس حدیث سے رسول اللہ کے والدین کے ایمان پر استدلال کیا، اس حدیث کی تائید اور توصیف کی۔ ایک اور حدیث سنیں آپ، اس حدیث کے راوی حضرت ریحانہ، نام تھوڑا سا بالکل نیا لگ رہا ہے لیکن اس صحابی رسول کا نام ہے، ان ابی ریحانہ رضی اللہ عنہ، یعنی ریحانہ کے والد، ان سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابی ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من انتسب الی 9 اباء کفار یرید بہم عزا وکراما کان عشیرہم فی النار۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر جو شخص اپنی عزت بڑھانے کے لیے، اپنی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے، اپنی کرامت ظاہر کرنے کے لیے
اپنی 9 کافر پشتوں کا ذکر کرے، یعنی اس کے خاندان میں سب کافر ہی تھے، مگر کہہ رہا ہے میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، میرے فلاں باپ، ان کے باپ ہو، اور 9 پشتوں تک کافر ہے، تو سرکار فرماتے 10واں جہنم میں جانے والا یہ خود ہے. کیوں؟ اپنے کافر باپ داداؤں پہ فخر کر رہا ہے. تو اب یہاں سے اس حدیث کو رکھیں کہ اگر پشتوں میں خاندان میں کافر ہے اور ان کے اوپر فخر کرے تو وہ خود جہنمی، اور نبی کہہ رہے ہیں میں پاک بطنوں سے پیدا ہوا، میں کرم والی پشتوں سے پیدا ہوا. تو اگر یہ کافر ہوتے تو نبی کیا ان پر فخر فرماتے؟ نہیں فرماتے. تو نبی کا فخر فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ اور آمنہ تک سب مومن گزرے ہیں، سب آبا اور اجداد مومن گزرے. یہ حدیث کو جو ابھی پڑھی میں نہیں کہ 10واں جو ہے جو اپنے کافر پشتوں پر فخر کرے 9 پشتوں تک، 10واں جو ہے وہ جہنمی ہوں گا. اس کو امام احمد ابن حنبل نے مسند احمد میں نقل کیا، جلد 7 صفحہ 149 حدیث نمبر 17344. اب آئیے قرآن کی تیسری آیت سنیں جس سے استدلال کیا گیا ہے رسول اللہ کے والدین کے ایمان پر. یہ پارہ نمبر 12 ہے، سورہ ہود، آیت 46. اور اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو حضرت نوح اپنے ایمان والے ماننے والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے. حضرت نوح کا بیٹا ایمان نہیں لایا جبکہ حضرت نوح کا بیٹا تھا، اور وہ حضرت نوح کا بیٹا جب ڈوبنے لگا تو کشتی میں سے حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو بیٹے کی محبت دل میں پیدا ہوئی. تو رب سے عرض کی ہے پروردگار میرا بیٹا، گویا دعا کہہ رہے مولا اسے بچا لے، آخر میرا بیٹا ہے. تو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پارہ 12 سورہ ہود آیت 46 میں ارشاد ہوا انہو لیس من اہلک انہو اعمال غیر صالحین. اے نوح خبردار اسے نہ پکارو، اسے بچانے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، آپ کے خاندان والوں سے نہیں ہے، اس کے اعمال خراب ہے. اور اعمال کون سے؟ یعنی اس نے کفر کیا ہے، کافر ہے. یہ اے نوح یہ کافر ہے، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، اور جب یہ کافر ہے تو یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے. یعنی قرآن کہتا ہے کہ جب کوئی بیٹا کافر ہو جائے تو باپ سے اس کا نسب کٹ جاتا ہے. اسی بنیادوں پہ کہا کہ اگر معاذ اللہ سید بھی اگر بد مذہب ہو جائے، بد دین ہو جائے، بد مذہب نہیں کافر ہو جائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں فرمایا کہ اگر سید بد مذہب ہو جائے تو تب بھی تعظیم کی جائیں گی، نسب نہیں کٹا، بد مذہب پہ کیا ہے حکم ہے اس پر، اس کی تعظیم کی جائیں گی کیونکہ نسبت رسول ہے. اور غیر سید بد مذہب ہو جائے تو اس کی تعظیم بھی نہیں کی جائیں گی اگرچہ عالم وقت ہو، مگر سید ہے اور غیر عالم ہے، صرف سید ہے، بد مذہب ہو جائے تب بھی تعظیم کی جائیں گی. اور آگے فرماتے کہ نسب کو صرف ایک چیز کاٹتی ہے، وہ ہے کفر. اور اگر معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک کوئی سید کافر ہو جائے، کفر کر دے، تو اس کا رسول اللہ سے نسب کٹ گیا. یہی وجہ ہے کہ جتنے علماء دیوبند ہو، چاہے علماء غیر مقلدین ہو یا جماعت اسلامی کے ہو یا قادیانی ہو، جتنے فرقے ہیں باطل، وہ اگرچہ سید بھی ان میں تھے لیکن کفر کی جماعت میں گئے، کفر کیا، ان کا نسب کٹ گیا. اب وہ سید نہیں رہے. ابو اعلیٰ مودودی سید تھا، جماعت اسلامی کا فاؤنڈر، کفریہ کلمات صادر ہوئے، علماء نے فتوے لگائے، نسب کٹ چکا ہے. سلیمان ندوی سید تھا، اور بھی ان کے کئی سید گزرے ہیں، لیکن چونکہ کفر کی حالت میں مرے اور گستاخیاں کر کے کفر کا جرم ان کے اوپر عائد ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے نسب کٹ گئے. تو قرآن نے بتایا کہ اگرچہ نبی کا بیٹا ہے مگر کفر کرے تو نسب کٹ جاتا ہے. اب اس قرآن کی آیت کو ذہن میں رکھیں اور یہ مسئلہ یہاں سے واضح ہو گیا ہے کہ نسب کو جو ہے وہ کفر کاٹ دیتا ہے. اب حدیث کو سنیں. عن الاشعث بن قیس رضی اللہ عنہ قال، حضرت اشعث ابن قیس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا نحنو بنو النضر ابن کنانتا لا ننتفی من ابینا. سرکار نے فرمایا ہم نصر بن کنانہ کے بیٹے ہیں. یہ آپ کا ایک خاندان کے ایک فرد گزرے اسی خاندان کے. فرمایا نصر بن کنانہ کے ہم بیٹے ہیں، ہم اپنے باپ سے اپنا نسب جدا نہیں کرتے. تقریر سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے کہ بور ہو رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ سمجھنے کی ایسی بھی تقریر سننے کی عادت ڈالیے تھوڑا. اللہ کے نبی فرماتے ہم نضر بن کنانہ کے بیٹے ہیں، یہ آپ کے خاندان کے جد اعلیٰ گزرے، اور ہم اپنے باپوں سے اپنا نسب جدا نہیں کرتے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ خاندان میں کوئی کافر آئے تو نسب
کٹ جاتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہم اپنے باپ سے نسب جدا نہیں کرتے, تو گویا نبی بتا رہے ہیں کہ میرے نسب میں کوئی کافر ہے ہی نہیں. اگر کافر ہوتے تو میرا نسب کٹ چکا ہوتا, لیکن آدم تک میرا نسب کہیں بھی کٹا ہوا نہیں ہے, کہیں بھی منقطع نہیں ہے. چنانچہ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا, جلد نمبر 10 ہے, صفحہ 270, حدیث نمبر 22,183, اور امام ابن ماجہ نے سنن میں اس حدیث کو لایا, حدیث نمبر 2612. امام بہقی نے دلائل النبوت جلد صفحہ 173, اور غیر مقلدین کے علامۃ الدہر البانی نے کہا ابن ماجہ کی اس کی شرح میں حسن, اس کی سند حسن ہے. اور امام ابو سیری رحمت اللہ علیہ نے کہا صحیح, اس کی سند صحیح ہے. اب دیکھیے یہ نقطہ ذہن میں رکھے قرآن کا کہ نوح کا بیٹا ہے مگر کافر تھا, تو اللہ نے فرمایا یہ آپ کے خاندان کا, آپ کے اہل کا نہیں ہے. غزوہ حنین واقع ہوتا ہے, اور غزوہ حنین میں رسول اللہ خود بنفس نفیس شریک ہے. ایک وقت یہ آیا کہ کفاروں کا غلبہ ہوا, کفار غالب آئے مسلمانوں پر, اور مسلمانوں کے اہل ایمان کے قدم اکھڑنے لگے. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اور لکھا علماء نے کہ بعض لوگ بزدلی دکھا کر میدان سے پیچھے کی طرف ہٹ کے بھاگنے لگے. تو نبی پاک نے جب یہ دیکھا تو سرکار کو جلال آیا, اور آپ اپنے گھوڑے پہ سوار تھے, اور جلال میں آپ ارادہ فرما رہے کہ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میں جاؤں اور تنہا ہزاروں کافروں سے میں لڑ جاؤں. ہزاروں کافر سے آپ تنہا لڑنے کا ارادہ فرماتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اور کھینچ رہے کہ اللہ کے نبی ٹھہر جائیے. اور سرکار اس وقت جلال میں کیا ارشاد فرماتے, آئیے وہ الفاظ جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیے, جلد نمبر 1 صفحہ 401, اور اسی کو امام ابن ابی شیبہ نے المصنف جلد 12 صفحہ 507, امام بہقی نے دلائل النبوت جلد 5 صفحہ 132 پر, اور امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں, امام مسلم نے صحیح میں, نسائی نے سنن میں حدیث لائی کہ اللہ کے نبی نے اس موقع پہ گھوڑے پہ آپ سوار ہے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کے بڑھنا چاہتے ہیں. حضرت عمر لگام کو کھینچ کے روک رہے ہیں, اور آپ جلال کی کیفیت میں فرماتے انا النبی لا کذب, فرمایا میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں. انا النبی لا کذب, میں نبی ہوں اس میں کوئی جھوٹ نہیں. انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اگر عبد المطلب کافر ہوتے نعوذ باللہ تو رسول اللہ اپنا نسب ان سے ظاہر کرتے, بلکہ نسب تو کٹ گیا. لیکن رسول شعر میں کہہ رہے ہیں کہ میں بزدل نہیں ہوں, گویا یہ بتا رہے ہیں میں جاباز ہوں, لڑنے کا ہنر جانتا ہوں, ہزاروں پر بھاری ہوں. عمر مجھے نہ روکو کیونکہ میں نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹ نہیں. دنیا کی کوئی طاقت نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور میں عبد المطلب جیسے بہادر کا بیٹا ہوں. گویا آپ عبد المطلب پہ فخر فرما رہے ہیں. تو یہاں سے پتا چلا کہ عبد المطلب آپ کے دادا بھی مومن تھے, آپ کی والدہ بھی مومن تھی, والد بھی مومن تھے. بلکہ یہاں تک کہ رسول اللہ کے جتنے آبا و اجداد ہیں, میں زیادہ کا تو تذکرہ نہیں کر پاؤں گا, صرف ہم دادا دادی نانا نانی کی بات کریں گے. تو اعلیٰ حضرت نے بڑی پیاری ایک نقطہ بیان کیا. اعلیٰ حضرت نے جو اس تعلق سے رسول اللہ کے والدین کے ایمان پر ایک رسالہ لکھا ہے, اس میں ایک حدیث نقل کی ہے جو ترمذی میں موجود ہے, جلد نمبر 2 ہے ترمذی کی, اور اس کا صفحہ نمبر 106. اور یہی حدیث صحیح مسلم میں امام مسلم نے بھی نقل کیا, امام ابو داؤد نے سنن میں اس حدیث کو لایا, امام ابن ماجہ نے بھی سنن میں نقل کیا. روایت عبداللہ ابن عمر سے, ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, احب اسمائکم الی اللہ تعالی عبداللہ و عبد الرحمن, فرمایا لوگوں اللہ کے نزدیک تمہارے ناموں میں سب سے پسندیدہ نام جو اللہ کو ہے اس میں ایک عبداللہ ہے, ایک عبد الرحمن ہے. اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہے, کون سا, ایک عبداللہ اور دوسرا عبد الرحمن. اب آئیے دیکھیے آپ کے والد کا نام ہی ہے عبداللہ. عبداللہ کے معنی ہوتے خدا کا بندہ, جو اللہ کا بندہ ہو مشرک کیسے ہوگا, جس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ وہ توحید کا ماننے والا ہے. آپ کے والد کا نام ہی ہے عبداللہ. اور سرکار فرماتے ہیں حدیث صحیح میں بخاری میں کہ فرمایا کہ اللہ کو 2 نام سب سے زیادہ پسند ہے, ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن. حضور کی والدہ کا نام ہے آمنہ, آمنہ کے معنی ہوتے امن والی, امان والی, امن و امان والی. جس کا نام ہی امن و امان سے مشتق ہو وہ جہنم میں کیسے جائے گی. تو
قسم خدا کی وہ ایسی امان والی ہے کہ جو ان کی محبت میں ان سے منسلک ہو جائے وہ اس کو بھی امان دینے والی ہے. حضرت رسول اللہ کے والد کا نام عبداللہ اور دادا کا نام ہے عبد المطلب. یہ مطلب بھی اللہ کا صفتی نام ہے. تو ان کا نام بھی بتا رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کے ہی بندے ہیں. حضور کی دادی کا نام ہے فاطمہ. کیا نام ہے؟ فاطمہ. سرکار کی دادی کا نام. تو دادی سے بڑی محبت تھی اس لیے رسول اللہ نے اپنی شہزادی کا نام بھی فاطمہ رکھا. اور پھر یہ حضور نے نہیں رکھا, آگے میں حدیث تلاوت کروں گا, نبی کی بیٹی کا نام خود پروردگار عالم نے رکھا. فاطمہ کے معنی ہوتے دوزخ سے آزاد, جس کو دوزخ سے آزاد کر دیا گیا ہو. اگر آپ کی دادی دادا مشرک ہوتے تو نام ایسے ہوتے. حضور کے نانا کا نام ہے وہب, اور وہب کے معنی ہوتے عطا اور بخشش کرنے والا, لوگوں کو عطائیں دینے والا, بخشش دینے والا. اور حضور کی نانی کا نام ہے برہ, اور برہ کے معنی ہوتے نیکوکار, جو بہت نیک ہو, پارسا ہو. تو سرکار کی نانی کا نام دیکھے تو اتنا بہترین, دادا کا نام دیکھے تو بہترین, دادا نانا کا نام دیکھے تو یہ نام بتا رہے ہیں کہ یہ اہل توحید ہے. اور رسول نے اسی بنا پر, دیکھیے ایک بات سن لیجئے, ابو جہل کس کا نام ہے؟ کافر کا کہ مسلمان کا؟ ابو لہب. حضور کا سگا چچا ہے ابو لہب, مگر کافر ہے. تو آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام ابو لہب رکھا نہیں. ابو جہل رکھا, ادبا رکھا, شیبہ رکھا. کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے نہیں رکھا جاتا کہ سب جانتے کہ نام مومنوں کے ناموں پہ رکھے جاتے, کافروں کے نام پر نام نہیں رکھے جاتے. اب اللہ رسول کی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ رہا ہے. اگر آپ کی دادی کافرہ ہوتی تو اللہ کو کب گوارا ہوتا کہ آپ کی شہزادی کا نام فاطمہ رکھے. اب آئیے حدیث سنیں. عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال, عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے, کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, انما سمیت فاطمہ لأن اللہ تعالی فطامها ومحبیها من النار. سرکار فرماتے لوگوں میری بیٹی کا نام اللہ رب العزت نے فاطمہ اس لیے رکھا. کس لیے رکھا؟ آگے سنیں. سرکار کہتے اللہ نے میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ نے اسے بھی دوزخ سے آزاد کیا, اور جو اس سے محبت کرے اس کو بھی دوزخ سے آزاد کر دیا. جو فاطمہ سے محبت کرے اسے بھی آزاد کر دیا. اس حدیث کو شرح فقہ اکبر, اس میں ملا علی قاری نے لایا, صفحہ 133 پر, خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں نقل کیا. آئیے ایک حدیث میں آپ کو تھوڑا محبت میں سنا دیتا ہوں, جب بات فاطمہ کی آیت پڑی ہے, تاکہ آپ کا تھوڑا سا دلچسپی بڑھ جائے. یہ حدیث حاکم المستدرک کی ہے, امام حاکم نے لکھا, میں سکین پیج اس کا دکھا بھی رہا ہوں, جلد نمبر 3 ہے اس کی, اور صفحہ نمبر 179, حدیث نمبر 4790. روایت ہے عبداللہ ابن مسعود سے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اِنَّا فاطمتا احسنتا فرجہا. سرکار فرماتے میری بیٹی فاطمہ نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی, اپنا تقدس برقرار رکھا. فحرم اللہ ذریتها علی النار, تو اللہ نے فاطمہ کی جتنی قیامت تک کی اولاد ہے سب پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. صرف خاتون جنت پر جہنم کی آگ حرام نہیں, فاطمہ کی جتنی ذریت ہے, یعنی جتنے شہزادے ہیں, جتنے سید ہیں, سب پر جہنم کی آگ حرام. مگر شرط یہ ہے کہ نسب نہ کٹنے پائے. نسب کو صرف ایک چیز کاٹ دیتی ہے, وہ کیا ہے؟ کفر. یہ اتنی بڑی بری بلا, اس لیے بولا جاتا ہے سیدو سنی بنے رہو, وہابیوں کے پیچھے مت جاؤ. سنی رہوں گے تو تمہاری ماں فاطمہ تمہیں بچا لیں گی. اس حدیث کو امام بزار نے المسند جلد 5 صفحہ 223 پر لکھا, حدیث نمبر 1829. امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء جلد 4 صفحہ 188, امام مناوی نے فتح القدیر جلد 2 صفحہ 462 پر اس کو لکھا. ایک اور حدیث میں محبت والی سنا دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا محبت کا ایک ماحول پیدا ہو جائے. یہ حدیث بھی امام حاکم کی المستدرک کی ہے, اور یہ حدیث میں سمجھتا ہوں بالکل سنیوں کے لیے. اس حدیث کا کوئی مصداق اگر ہو سکتا ہے تو صرف اہل سنت والجماعت. امام حاکم المستدرک میں لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 178, حدیث نمبر 4786. حدیث کا نمبر بھی دیکھیں کتنا پیارا ہے, آخر میں 786. یہ حدیث
हजरत मौला कायनात से खुद रिवायत है, हदीस का रावी भी खुद नबी का दामाद, नबी का भाई, अहले बैत का फर्द है। अन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल, मौला कायनात रिवायत करते हुए कहते अखबरनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खबर दी, और खबर देते हुए सरकार ने इरशाद फरमाया इन्ना अव्वला मन यदखुलुल जन्ना, अली जो जन्नत में सबसे पहले जाएंगे वो कौन होंगे? जो जन्नत में सबसे पहले जाएंगे अना, ए अली वो तुम होंगे, क्योंकि अली खुद अना कह रहे यानी मैं होऊंगा। सरकार ने कहा, अली कहते मुझे कहा अना, व फातिमतो वल हसन वल हुसैन, अली जन्नत में जो सबसे पहले दाखिल होंगे वो तुम होंगे, फातिमा होंगी, हसन होंगे, हुसैन होंगे। कुल तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला कायनात का करम देखिए। हमारा तो हाल ये है कि हमें अगर नेमत मिल जाए तो बस मुझे मिल जाए, बाकी का छोड़ो यार। ये अहले बैत है, नबी के घराने वाले, उम्मत की कितनी फिक्र है। तो मौला कायनात ने कितना करम किया। अर्ज किया या रसूलल्लाह फमुहिब्बूना, सरकार हम अगर जन्नत में चले जाएंगे तो जो हमसे मोहब्बत करते उनका क्या होगा? हम पहले अगर जन्नत में चले गए वो तो बेचारे रह जाएंगे महरूम बाहर, हम तो जन्नत में चले गए। तो सरकार ने फरमाया काला, अल्लाह के नबी शायद फरमाया मिन वराइकुम, ऐ अली फिक्र ना करो, जो हमसे मोहब्बत करते हमारे पीछे चले आएंगे, हमारे पीछे चले आएंगे। अच्छा चलो एक बात याद आ रही है, मैं इश्क का एक नुक्ता बयान कर दूं यहाँ पर, क्योंकि बड़ी सर्द महफिल चल रही है। सुन्नियों की महफिल बड़ी गर्म जोशी वाली होती है ना, नारा एक भी नहीं लगा अब तक, क्योंकि जगह नारे की आई नहीं, और सुन्नी नारा ना लगाए तो उसको लगता जलसा ही नहीं हुआ। तो चलो एक नारे की जगह भी पैदा कर दे। भाई आप लोग सफर पे जाते हैं कि नहीं जाते हैं? घर की फैमिली के साथ आप सफर पे निकले, इसको मिसाल से समझे, बम्बई की स्टेशन पे आप पहुंचे, बम्बई के सिटी पर पहुंचे, सिटी स्टेशन पे CST पर, साथ में बीवी भी है आपकी, बच्चे भी है, घर के छोटे अफराद भी है। अब ट्रेन में सवार करना है तो तरीका क्या होता है? ऐसा होता है कि आप सबसे पहले जाके ट्रेन में बैठ जाएं, बीवी बाहर खड़ी है, बच्चे बाहर खड़े, आप जाके बैठ गए, ऐसा होता है? क्या करता है आदमी जो घर का बड़ा होता है, पहले बच्चों को ट्रेन में सवार करता है, एक बच्चों को, चलो बेटा जाओ, चलो अंदर जाओ बेटा, बच्चे जाओ। जो नहीं चढ़ सकते सीढ़ियां उनको उठा के ट्रेन में रखा जाता है। फिर खवातीन से कहता है चलो आप भी अंदर जाइए। अब खवातीन चले गई, बच्चे चले गए, जब पूरा इत्मीनान कर लेता, सब चले गए, तो अब उसके बाद खुद ट्रेन में दाखिल होता है। ये तरीका होता है ना। तो होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे करम फरमाते, आका पहले हम कमजोरों को जन्नत में दाखिल करते, कहते जाओ फारूक रज़वी तुम पहले चले जाओ, ऐ मौलाना मंजूर आलम आप पहले चले जाएं, ऐ फुला मौलाना आप पहले चले जाएं, आप पहले हमें भेजते, फिर आखिर में खुद अहले बैठ जाते। लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल बरक्स नजर आ रहा है। बरक्स ये नजर आ रहा है कि सरकार फरमा रहे हैं कि पहले अली तुम जन्नत में जाओगे, फातिमा तुम्हारे साथ जन्नत में जाएंगी, हसन तुम्हारे साथ जन्नत में जाएंगे, हुसैन तुम्हारे साथ जाएंगे, और मोहब्बत करने वाले पीछे होंगे, पहले नहीं होंगे, पीछे होंगे। तो ये बात तो बरक्स लग रही है ना। मगर आइए अब इसको अगर समझना है कि ऐसा क्यों किया अल्लाह के नबी ने और ऐसा क्यों होगा, तो उसको इस मिसाल से समझे। मैं बंबई आया जनाब रेहान साहब के दावत पर। रेहान साहब अपने घर में मेरा क़याम करवाने के लिए मुझे ले गए। स्टेशन से उन्होंने मुझे रिसीव किया, कार में बिठाया, कार में बिठा के रेलवे स्टेशन से अपने घर तक लाए। मेरे हाथ में सूटकेस भी है, अटैची भी है, सामान भी है। लेकिन रेहान साहब क्या करते हैं, मुझे घर में नहीं दाखिल करते, पहले ये नहीं कहते जाइए फारूक साहब आगे मैं पीछे आ रहा हूं, मुझे दरवाजे के बाहर रुकवा दिया। आप पहले अपने घर में खुद गए, मैं बाहर खड़ा हूं, मेहमान हूं लेकिन बाहर खड़ा हूं। अंदर जाते और जाने के बाद रेहान साहब ने घर का एक जायजा लिया कि साहब मैंने मेहमान ले आया हूं, मेहमान को बुलाया, जरा घर का जायजा लूं। सोफे पे बराबर सब तकिया वगैरह लगे हुए हैं, बिस्तर पे चादर बिछी हुई है, घर में साफ सफाई है, सामान तो कुछ बिखरा हुआ नहीं है। जब रेहान साहब ने पूरा इत्मीनान कर लिया कि घर में सारे इंतजामात, सारे लवाजमात ठीक है, तो अब उसके बाद बाहर आते और मुझसे कहते हैं फारूक साहब अब अंदर तशरीफ लाइए। बात समझ में आई? ये तमसील है। तमसील से बात ये समझ ले कि जो साहिबे मकान होता है, जो साहिबे घर होता है, वो पहले जाता है, घर के इंतजामात देखता है और फिर मेहमान को अंदर दाखिल करवाता है। जन्नत अहले बैत की मिल्कियत,
जन्नत के मालिक है अहले बैत, तो नबी पाक और अहले बैत जन्नत में पहले जाएंगे और जाने के बाद जन्नत का जायजा लेंगे। क्या जन्नत सजा दी गई है, तकिए लगा दिए गए हैं, बिस्तर बिछा दिया गया है, शराब तहूर तैयार है, हूरे आरास्ता है, और जब इत्मीनान हो जाएगा तो सरकार बाहर आके कहेंगे हमसे मोहब्बत करने वाले अब तुम भी हमारे पीछे पीछे चले आओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न इमामुल अंबिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम भी हमारे साथ चले आओ। लेकिन अब इस मिसाल को थोड़ा और समझ लें ताकि एक अकीदे की बात भी देता चलूं। मैं नागपुर स्टेशन पे जैसे ही उतरा, रेहान साहब गाड़ी लेकर आए और आने के बाद कहा चलिए हजरत आपका कयाम हमारे घर है। मैंने कहा आप लेने आए? बोले जी। मैंने कहा मैं जाहिलों के साथ नहीं जाता, कोई पढ़े लिखे आदमी को भेजना था। अरे आपके इलाके के सबसे बड़े मुफ्ती मंजूर साहब है, उन्हें वो क्यों नहीं लेने आए? मैं किसी जाहिल के साथ नहीं जाता इसलिए कि मैं किसी की तकलीद नहीं करता। मैं बहुत बड़ा आलिम हूं भाई, मैं इनके पीछे क्यों चलूं, तुम्हारे जाहिलों के पीछे जाओ, मैं नहीं जाता। कहा हजरत अगर आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो जलसा गाह में नहीं पहुंच पाएंगे, अगर आप मेरे साथ नहीं जाओगे तो आप मेरे घर नहीं पहुंच पाओगे, आपको हमारा घर नहीं मालूम। मैंने कहा जाओ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, मुझे कोई रहनुमा की जरूरत नहीं, किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं, मैं खुद घर तलाश करके आ जाऊंगा। अब उनको तो मैंने भेज दिया गुस्से में। अब जरा ईमानदारी से बताइए मैं घर तक पहुंच पाऊंगा? उनके नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि पूछना मेरी शान के खिलाफ है, मैं गैर मुकल्लिद हूं। बात समझ में आ रही ना? मैं नहीं, मतलब मेरा इशारा उधर है, वरना आजकल ना वीडियो कटिंग हो रही है। कल कोई इतना काटेगा कहेंगे देखो फारूक रज़वी बदल गया, उसने खुद बोला मैं गैर मुकल्लिद हूं। आजकल कटिंग का काम बहुत लोग तेजी से कर रहे हैं, जितना वहाबियों के पीछे काम नहीं करते तो सुन्नियों के पीछे ज्यादा कर रहे हो कटिंग के काम। मेरा इशारा उनकी तरफ है कि मैं हूं गैर मुकल्लिद, मैं किसी की तकलीद क्यों करूं? रेहान साहब मैं खुद मंजिल तलाश कर लूंगा, मंजिल आपका घर है, मैं खुद आऊंगा, मुझे किसी रहनुमा की जरूरत नहीं। अब मैं चला अंदाज देख रहा हूं, ये रेहान साहब का घर हो सकता है, नहीं ये नहीं लग रहा, ये नहीं लग रहा, ये घूमता रहा, घूमते घूमते आया, बहुत रात हो गई, एक नेम प्लेट नजर आई, इस पे लिखा था मोहम्मद रेहान। अरे मिल गया। अब मिला, मैंने बेल बजाई, रेहान साहब ने मलती हुई आंखों से आ गया। बोला जी जाइए, अब कोई जरूरत नहीं है, जलसा तो खत्म हो चुका। हमारे साथ आते तो जलसे में आ जाते, अपनी मर्जी से आए हो, ढूंढते हुए आए हो, वक्त हो गया, जलसा खत्म, खाना खत्म, खा पी के सब साफ कर दिया। मैंने कहा कुछ नाश्ता ही करा दो, चलो भागो, कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? अगर मुझे इनके घर की नेमतों से सरफराज होना था, आरामदेह बिस्तर चाहिए था, आराम करना था, जलसे में आना था, जलसे में कुछ कहना सुनाना सुनना था, तो ईमानदारी और अक्लमंदी ये थी कि इनकी इक्तिदा करता, इनके पीछे चलता, तो जो पीछे चलता है मंजिल तक पहुंच जाता है। आला हजरत ने कहा इधर उधर मत भागो, जमात लेके 40 दिन जाने की जरूरत नहीं, बोरा लेके उधर घूमने की जरूरत नहीं, इधर घूमने की जरूरत नहीं। अरे जो जन्नत का मालिक है उसके पीछे लग जाओ और कहते जाओ तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूल अल्लाह के, जन्नत रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न इमामुल अंबिया, फारूक खान रिजवी साहब, खाते नजदीयत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी ने ये कहा जमात में जाने की जरूरत नहीं। अली ने ये नहीं पूछा या रसूलल्लाह जो हदीस से मोहब्बत करते उनका क्या होगा, जो 40 दिन के चिल्ले काटते उनका क्या होगा, जो बिस्तर अपने पीठों पे लाद के घूमते उनका, फमुहिब्बूना जो हमसे मोहब्बत करते हैं। तो अली ने पैमाना दिया जन्नत मोहब्बत करने वालों के लिए, जमात में मशक्कत उठाने वालों के लिए नहीं है, मोहब्बत करने वालों। फमुहिब्बूना, अल्लाह के नबी जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनका क्या होगा, मिन वराइकुम, वो हमारे पीछे पीछे चले आएंगे। तो पीछे जब आएंगे पीछे लगे होंगे, और जब पीछे लगोगे नहीं, जमात में भटकते रहोगे, तो जब पहुंचोगे तो जन्नत के दरवाजे बंद हो चुके होंगे। दरोगा जन्नत कहेगा जनाब रहनुमा के साथ नहीं आए हैं, दायमते लोग सरफराज हो चुके, जन्नत के दरवाजे बंद हो गए, आप सिर्फ जहन्नम की खिड़की और दरवाजे खुले हो, वहां जाइए, वही तुम्हारा स्थान है। तो बहरहाल ये अहले बैत की मोहब्बत, नबी ने कहा मैंने अपनी बेटी फातिमा का नाम अल्लाह ने फातिमा इसलिए रखा कि रब तबारक व तआला ने जो उससे मोहब्बत करे और उस पर भी जहन्नम हराम फरमा दी, और जो उससे मोहब्बत करे उस पर भी जहन्नम हराम। तो जो नबी की खून हो, जो नबी का गोश्त हो, उस पर जहन्नम हराम, और जो इनसे मोहब्बत करे उस पर जहन्नम हराम। तो जिस शिकम से खुद नबी जलवागर हो रहे उस पर जहन्नम की आग क्या असर करेगी? क्या वो जहन्नम में जाएगा जिस्म?
ہرگز نہیں. یہ کیسا عقیدہ ہے کہ تم نعوذ باللہ من ذالک نبی کے ماں باپ کو کافر کہتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو. آئیے اور ایک فضیلت سنیں اور اس کے بعد پھر میں کچھ کلپوں کی طرف آؤں گا. حضرت دائی حلیمہ کون ہے آپ جانتے ہیں نا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ، قبیلہ سعدیہ سے تعلق تھا. کون ہے یہ؟ جنہوں نے نبی کو اپنا دودھ پلایا ہے.